غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ کریم نے غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اس میں بہترین حصہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدین کا ہے۔ اگر والدین نیک ہوں، والدین اللہ کے ولی ہوں، تو یاد رکھیے قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ ماں باپ کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ کی نیکی کا اثر، اس کا فائدہ اللہ 7 پشتوں میں آنے والی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک جھلک سنیے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں عبادت ریاضت کرتے 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 غاروں سے جنگلات سے باہر نکلا اور سمندر نہر کے کنارے جا رہا تھا۔ 3 دن ہو چکے تھے، فاقہ تھا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، فاقے پر فاقہ، کمزوری بہت بڑھ چکی تھی۔ تو دریا کے کنارے، نہر کے کنارے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے سے ایک سیب بہتے بہتے گزرا، تو میں نے اس سیب کو، بھوک تھی، اس سیب کو اٹھایا اور اسے کھایا۔ جب پہلا لقمہ اس کا کھایا میں نے، تو فوراً میرے دل میں خیال آیا، یہ جو سیب میں نے کھایا ہے، کیا اس کا کھانا میرے لیے حلال تھا یا نہیں؟ غوث اعظم جیلانی سے پیار کرنے والوں، غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، غوث اعظم سے عقیدت محبت کرنے والوں، یقیناً بہت بڑی سعادت ہے یہ، لیکن غوث اعظم کی یہ سیرت بھی دیکھو۔ کیا میں نے، آپ نے آج تک جب بھی کھانا کھایا کبھی غور کیا کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں، پانی کا گھونٹ پی رہا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ نہیں، ہماری حالت یہ نہیں ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ بس کھانے کو ملنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، کہیں سے بھی آئے، بس آنا چاہیے۔ بلکہ ہم تو اس سے بھی آگے ترقی یافتہ لوگ ہیں نا، کہ اگر پیسے پڑے ہوئے ہو نا تو وہی کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں گے ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر رومال پھینکیں گے، کوئی ٹوپی پھینکے گا، کوئی اس پہ پاؤں رکھے گا، پھر آرام سے بیٹھے گا، پھر چپکے سے وہ تسلی سے اٹھائے گا، دیکھے گا 5000 کا نوٹ ہے، جیب میں ڈالا، چل گھر۔ بیوی نے پوچھا ابھی تو کاروبار کرنے گئے تھے، کام کرے، مزدوری لگ گئی؟ کہا ہاں، آج اللہ نے مجھے چھپڑ پھاڑ کے دیا، ہاں آج میں گھر ہوں، 1000 روپے دہاڑی کماتا، محنت مزدوری کرتا، آج تو 5000 مل گئے، اللہ نے دیے، چھپڑ پھاڑ کے دیے۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے، جبکہ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ وہ پیسے اٹھانے نہیں تھے، اگر آپ نے اٹھا لیے، اب آپ پر لازم ہو گیا کہ اس کے مالک کو تلاش کریں، اسے ڈھونڈیں اور اس کو یہ پیسے پہنچائیں۔ 3 سال تک علماء نے لکھا، 3 سال تک اعلانات کرے، ڈھونڈے اس مالک کو، جس علاقے میں پیسے پڑے ہوئے ملے، اس کی گلی گلی، محلہ محلہ، گھر گھر جا کے اعلان کروائے، اس کو ڈھونڈے، تلاش کرے، اس کو دے۔ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، قیامت کے دن ان 5000 کے نوٹ کا حساب دینا پڑے گا، اٹھائے کیوں دے؟ اور اگر وہ نہیں ملا تو پھر اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ ہم تو اس کو روزی سمجھ کر کھا گئے۔ اچھا، اس کی طرف سے صدقہ دے دیا، اب مثال کے طور پر 5 سال بعد لوٹ آیا، اب آپ کو اپنے پلے سے 5000 اس کو دینے پڑیں گے، وہ صدقہ بھی ہو گیا اور 5000 بھی دینے پڑیں گے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دیا، اور ہمارا حال پھر ہمارے سامنے ہے۔ اور ادھر دیکھیں، ایک لقمہ کھایا اور سوچا یہ کھانا میرے لیے حلال تھا یا نہیں؟ المختصر، دل میں خوف خدا پیدا ہوا، درسنے لگے، کانپنے لگے۔ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ جو سیب کھایا تھا کیا وہ تمہارے لیے حلال تھا یا حرام تھا؟ اس بارے میں سوچا؟ کیا وہ مالک کی اجازت کے ساتھ کھایا تھا یا اجازت کے بغیر؟ اگر قیامت کے دن کریم رب نے مجھے اس سیب کے بارے میں پوچھا تو میں اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ خوف خدا غالب ہوا۔ اب تہیہ کیا، چلو اب کھا تو لیا ہے، تو اب میں مالک کو تلاش کرتا ہوں۔ اچھا، شرعی مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ اس طرح کی چیز اگر ملی، جیسے یہ سیب ملا،
تیرتا ہوا آ رہا تھا. اب بندہ فاقے میں ہے, مجبور ہے, کھا لیا, گناہ نہیں ہے, ٹھیک, جان بچائی نا اس نے, تو گناہ نہیں ہے. بعد میں اگر مالک مل جائے تو معافی دلافی کرا لے. مگر یہ اللہ والے تھے نا, تو ان کی زندگی کمال کی ہوتی ہے. انہوں نے تو ہمیں سکھانا تھا, ہمیں درس دینا تھا. تو اب سوچا کہ چلو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ معاف نہیں کرواؤں گا. اب جس کنارے سے وہ بہتا ہوا آ رہا تھا, جس طرف سے, اسی طرف چل پڑے. کئی دن کا سفر کرنے کے بعد آگے دیکھا کہ ایک باغ ہے, اور وہ بھی باغ سیب کا ہے, اور سیب کا درخت کنارے پر ہے, اس کی کچھ شاخیں اس نہر پر لٹکی ہوئی ہے. تو اس کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ یہیں سے گرا ہوگا. کشتی کے ذریعے کنارے پہنچے, باغ کے مالک کو تلاش کیا. باغ کے مالک کا نام تھا سیدنا عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک, اور جا کر یہ سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے یہ سیب کھایا ہے, آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے. اب میں آپ سے معافی کروانے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے معاف کر دے, اور یہ جو بقیہ آدھا سیب ہے یہ واپس رکھ لیں. عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا, تو وہ بھی اللہ والے تھے, تو ولی ولی کو پہچانتا ہے. اتنا خوف خدا کہ ایک سیب جو ان کے لیے کھانا جائز تھا, 3 دن سے فاقہ تھا, جان بچانے کے لیے کھایا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, مگر اتنا بڑا تقوی, اتنا بڑا خوف خدا کہ معاف کروانے کے لیے یہاں پر آیا, اتنا لمبا سفر کر کے. ولی ولی کو پہچانتا ہے, تو ان کو آزمایا. چلو ایسا کرو, معاف کر دوں گا, مگر میری شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اتنے سال میرے باغ کی رکھوالی کرو, تب جا کر معاف کروں گا. اچھا ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو اولا تو ہم چھپا لیں گے. چلو کبھی کوئی خوف خدا والا مل گیا, اس نے کہا چلو مالک کو ڈھونڈا, مالک مل گیا, اس نے دیا. اب مالک بولے 1 سال میری نوکری کر, میرے گھر میں جھاڑو پوچھا لگا, میرے گھر کی صفائی کر. اب ہماری حالت کیا ہوگی ہر ایک سمجھ سکتا ہے. لڑیں گے اس سے, بھائی میں نے احسان کیا ہے, تمہاری چیز اٹھائی ہے, تمہیں واپس لوٹائی ہے, میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے مجھ سے کام کروا رہا ہے. مگر وہ اللہ والے تھے, ان کو ڈر تھا, ان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف تھا, ہمیں نہیں ہے. آپ نے فرمایا معاف تو کر دو گے نا؟ کہا معاف کر دوں گا, اتنے سال باغ کی رکھوالی کرو. المختصر, اتنے سال باغ کی رکھوالی کی, اس کی خدمت کی, اس کے پھول پودے, اس کی بوٹیاں, اس کا پانی, اس کی صفائی, باغ کے جتنے کام ہوتے ہیں غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے سب نبھائے. جب مدت پوری ہوئی, عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہا اب تو معاف کر دیں. کہا میری ایک اور شرط ہے, اور آخری شرط, یہ پوری کرو گے تو میں تمہیں وہ سیب کا کھانا معاف کر دوں گا. کہا میری ایک کیا شرط ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو. جوانی تھی, اس کو جمال تھا غوث اعظم جیلانی کے والد کا. میری لخت جگر سے نکاح کرو تو میں معاف کر دوں گا. آپ راضی ہو گئے. فرمایا کہ عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ فرمایا اس بچی کی شان سن لو. نمبر 1, آنکھ سے اندھی ہے, دیکھ نہیں سکتی. نمبر 2, کان سے بہری ہے, سن نہیں سکتی. نمبر 3, زبان سے گونگی ہے, بول نہیں سکتی. نمبر 4, ہاتھ سے لنجی ہے, پکڑ نہیں سکتی. نمبر 6, پاؤں سے لنگڑی ہے, چل نہیں سکتی. آج کی لڑکی کے ساتھ اگر ایسے ملے, شادی کرے گا کوئی؟ ہاں, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے لیے حور پری ہو, ایسی ہو کہ اس جیسا حسن و جمال پوری کائنات میں کہیں نہ ہو. مگر یہاں دیکھیں ہماری حالت اور اس اللہ کے مرد قلندر کی حالت دیکھیں. کوئی بھی نہیں کرے گا, کوئی بھی ہو. کہ آنکھ سے اندھی ہے تو بولو بھائی اس کو کون سنبھالے گا؟ کہ مجھے سنبھالے گی, میں اس کو سنبھالوں گا. کانوں سے بہری ہے, سنتی نہیں ہے, زندگی کیسے گزاروں گا؟ زبان سے گونگی ہے, بولتی نہیں ہے, اس کی باتیں سمجھوں گا کیسے؟ پکڑ نہیں سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی, میں اس کا کیا کروں گا؟ الٹا یہ میری خدمت نہیں, میں اس کی خدمت کروں گا, تبھی جا کے زندگی گزرے گی. یہ تو شادی نہیں, یہ تو عذاب ہے. مگر وہ اللہ کے ولی تھے. فرمایا یہ 5 شرطیں ہیں میری بیٹی کے اندر, مانو گے تو ہی سے معاف کروں. غوث اعظم جیلانی کے باپ تھے, عام شخصیت نہیں. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ, سوچئے خدا کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں ہے.
اس پر بھی راضی ہوئے. کہا ٹھیک ہے ایسی بیٹی سے ایسی 5 شرائط والی سے نکاح کروں گا لیکن سیب تو معاف کر دیں گے نا. فرمایا معاف کر دوں گا. المختصر نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد فرماتے کہ میں حجرہ عروسی میں اس دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے جا کر سب سے پہلے سلام کیا. اس نے سلام کا جواب دیا. اب میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا تھا یہ گنگی ہے بول نہیں سکتی, یہ تو بول رہی ہے. اب جب سلام کی آواز جواب آئے نا میرے کان میں تو اب میں نے سر اٹھایا اور نگاہ ڈالی تو حسن و جمال کے مالک, ہاتھ بھی سلامت, اشارہ کریے آئیے بیٹھی, اور میری آمد پر کھڑی بھی ہو گئی استقبال کے لیے تو پاؤں بھی سلامت, اور زبان سے مجھے سلام کا جواب دیا تو زبان بھی سلامت بولنا آتا ہے. اور کہا آنکھوں سے اندھی ہے تو آنکھیں دیکھ رہی تھی مجھے, کانوں سے بیری ہے تو میرے سلام کو سنا ہے تو بیری بھی نہیں ہے. فوراً باہر پلٹا, آگے نہیں بڑھے, قدم نہیں بڑھایا, واپس پلٹا اور عبداللہ سومیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے جس بچی کی شرطیں بتائی تھی وہ تو اس میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے میں کسی اور کمرے میں داخل ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں, وہی میری بیٹی ہے, وہی تمہاری زوجہ ہے. اگر وہی بیٹی ہے وہی زوجہ ہے تو وہ 5 شرطیں جو آپ نے بیان کی اس کا کیا؟ آپ نے کہا وہ اندھی ہے مگر وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. آپ نے کہا وہ کانوں سے بیری ہے مگر وہ سن رہی ہے, اس نے میرا سلام سنا. آپ نے کہا وہ زبان سے گونگی ہے مگر اس نے سلام کا جواب دیا. آپ نے کہا وہ ہاتھ سے لنجی ہے مگر اس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے. آپ نے کہا وہ پاؤں سے لنگڑی ہے مگر کھڑی ہو کر اس نے میرا استقبال کیا. تو عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, میں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک ہے, آپ جو دیکھ کر آئے وہ بھی حق اور سچ ہے. فرمایا پھر راز سے پردہ اٹھائیے, اس میں حکمت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ سومی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سنو, میں نے کہا میری بیٹی اندھی ہے, یہ بات درست ہے. اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری بیٹی نے اپنے ان نگاہوں سے کسی غیر محرم مرد پر نظر بھی نہیں ڈالی. میں نے کہا میری بیٹی گونگی ہے, زبان سے بول نہیں سکتی. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کبھی بھی اپنی زبان سے شریعت کے خلاف ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا. میری بیٹی کی زبان جب بھی کھلی ہے یا تو رب کا قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی, یا نعت مصطفیٰ پڑھ رہی ہوتی تھی, یا اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی تھی, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی تھی. میری بیٹی کی زبان کو بھی کریم رب نے زبان کے گناہوں سے محفوظ فرما دیا. فرمایا میں نے کہا میری بیٹی سماع سے بہری ہے, سن نہیں سکتی. فرمایا یہ بھی حق اور سچ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری لختخت جگر جب سے پیدا ہوئی ہے, فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی میری بیٹی کے کان میں کسی غیر محرم کی آواز بھی نہیں پہنچی. اللہ نے اس کی آواز کو سننے سے بھی محفوظ فرما دیا. کان سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ نے میری اس دختر نیک اختر کو کان کے گناہوں سے محفوظ رکھا. میں نے کہا ہاتھ سے لنچی ہے, پکڑ نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری لخت جگر نے جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج اس حجرہ عروسی تک میری بیٹی نے کبھی ہاتھ سے گناہ نہیں کیا, ہاتھ سے حرام نہیں پکڑا, حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا, ہاتھ سے ظلم و ستم نہیں کیا. میری بیٹی کا جب ہاتھ اٹھا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا یا لوگوں کے اندر خیرات تقسیم کرنے کے لیے اٹھا. میں نے کہا میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے, چل نہیں سکتی, یہ بھی حق اور سچ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی میری بیٹی گناہ کی طرف چل کر گئی نہیں. اللہ نے اسے
گناہ کی طرف جانے سے بھی محفوظ فرما لیا ہے۔ آنکھ سے اندھی ہے، کبھی آنکھ سے حرام نہیں دیکھا، کان سے بہری ہے، کبھی کان سے حرام نہیں سنا، زبان سے گونگی ہے، کبھی زبان سے حرام نہیں بکا، پاؤں سے لنگڑی ہے، کبھی حرام کی طرف نہیں گئی، ہاتھ سے لنچی ہے، کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ میری بیٹی کی یہ شانیں ہیں۔ علماء نے لکھا جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی یہ شان ہے، باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی یہ شان ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوا، ان کا آپس میں ملاپ ہوا، تو اللہ کریم نے یکم رمضان کو شیخ عبد القادر جیسی، غوث اعظم جیلانی جیسی مقدس ہستی کی صورت میں ان کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ جب ماں باپ نیک ہوں، باپ دیکھے کتنا متقی پرہیزگار، ماں دیکھے کتنی متقی پرہیزگار، ان کے ملاپ سے اللہ نے پہلے ہی سال ان کو بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا عام نہیں، سید الاولیاء، سردار اولیاء، قطب المشائخ، امام المشائخ، غوث قطب ابدال قلندر، اللہ نے ولایت کی جتنی قسمیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے ان کا امام بنا کر غوث اعظم جیلانی کی صورت میں ان میاں بیوی کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ متقی ہوں، ماں باپ پرہیزگار ہوں، ماں باپ عاشق رسول ہوں، اللہ رسول سے محبت کرتے ہوں، شریعت کی پاسداری کرتے ہوں، تو اللہ ان کی برکتیں ان کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ 7 پشتوں تک اللہ ان کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ماں باپ گناہگار ہوں، ماں باپ فاسق و فاجر ہوں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں اولاد کیسی پیدا ہوگی۔ آج کے اس عرس مبارک سے یہ پیغام لے کر اٹھے، ماں باپ بھی، ہم سب بھی اپنی زندگی اتنی پاکیزہ گزاریں، چاہے شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، ہم نیک اعمال کریں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں، اللہ رسول کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں، اولیاء کے پیار میں زندگی گزاریں، تاکہ ہمارے نیک اعمال کی برکتیں اللہ غوث اعظم جیلانی کے صدقے ہماری اولاد کو بھی عطا فرمائے۔ آئیے مل کے آخر میں پڑھ لیجئے، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے وہ۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے میرے داتا کی، یہ شان ہے میرے خواجہ کی، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، یہ شان ہے میرے مرشد کی، یہ شان ہے غوث
ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث اعظم